سورہ قاف کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے حامیم. ان حروف کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے. یہ کتاب یعنی قرآن مجید علیم و حکیم کی جانب سے نازل کردہ ہے، یعنی علم والے اور حکمت والے کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. فرمایا کہ زمین و آسمان ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو ہم نے حق پر پیدا فرمایا اور حق کے ساتھ پیدا فرمایا. رہے کافر جو اعراض کرتے ہیں تو اب ان سے پوچھئے کہ کیا ان کے معبودان باطل نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہے؟ تو یقیناً ان کے پاس جواب نفی میں ہوگا. پھر یہ کہ ان کے رویے پر حیرت ہے کہ یہ کفار ایسے بتوں کو پکارتے ہیں جو ان کی پکار کا جواب نہ صرف یہ کہ نہیں دے سکتے بلکہ ان کی پکار سے غافل ہیں، اور یہ کافر اللہ کے دشمن ہیں. ان کا حشر جو ہے وہ بحیثیت دشمن کے کیا جائے گا، اور یہ جن کی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کی وجہ سے یہ کافر ہیں. جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب اگر اللہ کی طرف سے ہوتی تو کیا بات تھی، یہ ایک ذاتی طور پر گھڑا ہوا کلام ہے، اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے یہ فرما دیں کہ مجھے تو نہ صرف اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں کہ میں ایسا کوئی کام کروں، اور اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے. پھر اگلے رکوع میں فرمایا گیا کہ کافر جو ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر یعنی اہل جنت کی بات کی جاتی ہے. یعنی دو فریقوں میں لوگوں کو بانٹ دیا جاتا ہے، ایک اہل جنت کا گروہ اور ایک جہنمیوں کا گروہ. فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یہی اصحاب جنت میں سے ہیں. اس کے بعد فرمایا والدین کے سلسلے میں حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ ماں اس میں بطور خاص اس رویے کے مستحق ہے، کیونکہ اس نے اس کو بڑی تکلیف سے اٹھائے رکھا اور اس کی ولادت میں بڑی تکالیف اٹھائیں، پھر اسے دودھ پلانے میں تکالیف اٹھائیں. تو اب جب یہ تقریباً 40 کو پہنچ جائے، 40 سال کا ہو جائے، تو اسے یہ چاہیے کہ یہ عرض کرے کہ اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور میری اولاد کی اصلاح فرما. اس کے بعد فرمایا کہ ہر عمل کرنے والے کے لیے ایک درجہ ہے تاکہ اس درجے کے مطابق اس کو اجر دیا جا سکے اور اس پر کوئی ظلم بھی نہ ہونے پائے. پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی مثال دی گئی کہ یہ دنیا میں بڑی پرشکو قوم تھی، انہیں چاہیے کہ یہ چل پھر کے قوم عاد کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیسے انہیں رسول کی نافرمانی کا صلہ ملا اور کس طرح وہ عذاب میں گرفتار ہوئے، کس طرح حضرت ہود نے انہیں پیغام دیا اور کس طریقے سے انہوں نے اس پیغام کا مسترد کیا اور پھر کس طرح وہ عذاب علیم میں گرفتار ہوئے. فرمایا کہ بادل جن کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ ان سے بارش برسے گی، ہم نے انہی بادلوں کے ذریعے ان کو عذاب دیا اور تیز ہوا چلا کر کے بھی ان کو عذاب دیا، اور ہوا بھی ایسی کہ جہاں لگے اس جگہ کو راکھ کر دے. فرمایا کہ ریحٌ فیہ عذاب علیم، یعنی ہوا اس میں تکلیف دہ عذاب تھا، یعنی ہوا جہاں چھو جائے وہ اس جگہ کو راکھ کر دے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر فرمایا گیا، اور یہ معجزہ یہ تھا، اور کفار مکہ کے لیے تو خاص کر یہ بڑی پریشانی کی بات تھی کہ تمہیں یہ رسول ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، تم اگر ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، اور مخلوقات اس کام کے لیے بہت ہیں، یعنی اگر تم نہیں تو یہ ایمان لے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وادی نخلا میں جب فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اس نماز میں جو تلاوت قرآن کی اسے جنوں کی ایک جماعت جس میں 7 یا 9 افراد تھے انہوں نے سنا. سننے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی قوم کے سامنے انہوں نے اس دعوت کو پیش کیا. تو اب جنہوں نے قبول کیا وہ تو ایمان لے آئے،
اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ گمراہی میں رہ گئے. یعنی انسانوں کی طرح جنات بھی ایمان لاتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں. اور یعنی جنات نے اس موقع پر جو تقریر کی، اس تقریر کے یقیناً کچھ حصے قرآن مجید میں نقل ہیں جو کہ یقیناً سورہ احقاف کے آخری رکوع میں پڑھے جا سکتے ہیں. پھر جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ دیگر اولو العزم انبیاء کی طرح صبر فرمائیں اور آپ کسی چیز میں یعنی ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ فرمائیں، اور ان کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اور ایسا ان پر عذاب آئے گا کأنہم یوم یرون ما یوعدون، کہ یہ دیکھ لیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. پھر فرمایا گیا کہ انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر کے یہ کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کا مزہ چکھو. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم کتنے دن رہے، تو ان کو لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، یعنی ان کو یہ باور کرایا جائے گا کہ یہ ایک پورا دن بھی تو نہیں رہے، دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. اور بلاغ یعنی پہنچا دینا جو ہے یہ حضور کی ذمہ داری ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا قوم فاسقین کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوتا ہے؟ یعنی گناہگار ہی ہلاک ہوتے ہیں.